السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہمارے اس سیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہمارا کاموں میں دل کیوں نہیں لگتا، ہم کیوں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہم کیوں نا امید ہو جاتے ہیں، ہم کیوں موٹیویٹ نہیں رہ سکتے۔ موٹیویشن جتنا پرکشش لفظ ہے، اگر اس کے لفظ پہ غور کیا جائے تو دیکھنے میں حقیقت میں یہ اتنا ہی مشکل لفظ ہے۔ اس کے حقیقت میں اس کے معنی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ سننے میں لگتا ہے کہ بڑا پرکشش لفظ ہے، بڑا آسان لفظ ہے، ایزیلی بندہ موٹیویٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا کہ اگر کسی نے سگریٹ چھوڑنا ہو، وزن کم کرنا ہو یا کوئی بڑا کام کرنا ہو، بڑا موٹیویٹ ہوگا، لیکن کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا، اس کام کو چھوڑ دے گا، وہ نہیں کر پائے گا، اس کام کے اوپر پورا نہیں اتر پائے گا۔ بہت سے لوگ نئے سال کے شروع میں پورے سال کی پلاننگ کرتے ہیں اور 15 جنوری تک نصف لوگ اس چیز سے دستبردار ہو گئے ہوتے ہیں، اس چیز کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چل پاتے۔ اگر یہ موٹیویشن اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنی اہم چیز ہے، تو لوگ موٹیویٹ کیوں نہیں رہ پاتے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ سویٹ ایک بک کا نام ہے، اس کی رائٹر ہیں مائیکل سیگر۔ انہوں نے اپنے 20 سال کے تجربے کے بعد اس سوال کا جواب جو ہے وہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر۔ وہ ایک موٹیویشنل سائنٹسٹ ہیں، ان کا موضوع موٹیویشن ہے۔ انہوں نے اس پہ بہت سی تحقیق کی ہے اور تحقیق کے بعد انہوں نے کچھ ریسرچز اپنے بک میں لکھی ہیں۔ اس میں سے ایک ریسرچ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے یونیورسٹی کے کچھ طلباء کے اوپر یہ تجربہ کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے طلباء کو یہ بولا کہ آپ نے کی بورڈ کے 2 بٹن 4 منٹ تک دبانے ہیں اور اس کا ان کو معاوضہ ملے گا۔ جب انہوں نے وہ کام کیا تو انہوں نے کچھ بچوں کی جو انعام تھا وہ $300 رکھا اور کچھ بچوں کا انعام $30 رکھا۔ وہ اپنی بک میں لکھتی ہیں کہ جن کا انعام $300 تھا ان کی کارکردگی زیادہ اچھی تھی۔ تو وہاں سے ایک نتیجہ یہ نکالتی ہیں کہ پیسہ ایک بہترین موٹیویٹر ہے۔ ہم وہ کام بڑی موٹیویشن سے کرتے ہیں جس کا انعام ہمیں پیسے کے طور پہ ملتا ہے۔ جن بچوں کو کم پیسے دیے گئے، کم معاوضہ دیا گیا، ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی۔ دوسرے فیز میں انہوں نے کیا کیا، کام کو تھوڑا پیچیدہ کر دیا۔ انہیں طلباء کو وہ کام تھوڑا سا پیچیدہ کر کے دیا تو کہیں نہ کہیں انعام کا لالچ تھا اور کہیں نہ کہیں معاشی اور جذباتی پہلو ان کے کام کو نظر انداز کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انعام کا لالچ آ گیا، ان کی توجہ منتشر ہو گئی، جس سے ان کی کارکردگی جو ہے وہ اثر انداز ہو گئی اور ان کو وہ رزلٹ نہیں دے سکے۔ 32% ان کا رزلٹ جو ہے وہ پہلے بچوں کے اندر 32% وہ رزلٹ کے اندر کمی پائی گئی۔ وہ یہاں پہ کہتی ہیں کہ پیسہ ایک بہترین موٹیویٹر ہے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں پیسے کے آپ سمجھ رہے غرض کے طور پہ، انعام کے لالچ میں، کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن کا پری فرنٹل ایریا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ موٹیویشن سے کام کرتا ہے۔ لیکن جب ہمیں انعام اس طرح نہیں ملتا جتنی ہم نے محنت کی ہوتی ہے، یا ہمیں معلوم ہے کہ اس کا انعام اتنا زیادہ نہیں ملے گا، تو ہمارے دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں جو پری فرنٹل ایریا ہے وہ ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اپنا کام اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں جب بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کا انعام آپ کو یا ملے گا، اور اگر نہیں بھی ملے گا تب بھی خیر، تب آپ کام اچھی طرح کر پائیں گی۔ انعام کے لالچ کے بغیر جو کام کیا جائے گا وہ موٹیویٹ ہوگا، آپ کو ڈی موٹیویٹ کبھی نہیں کرے گا۔ جب ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے اس کام کو انعام کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اگر وہ انعام ہمیں اس طرح نہ ملے جو ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کوئی بھی کام آپ کریں کھیل کے طور پر کریں، بے غرض کریں، بے لالچ کریں۔ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یار یہ کام میں نے لالچ کے بغیر کیا، بے غرض کیا ہے، کھیل کے طور پہ کیا، تو کہتی ہیں آپ وہ کام ریگولرلی کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے اور آپ ڈی موٹیویٹ اتنی جلدی نہیں ہو پائیں گے۔ وہ کہتی ہیں بہت سے لوگ جو وزن جنہوں نے کم کرنا ہو وہ جم جوائن کرتے ہیں، اس میں سے 66% لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف وزن کم کرنے کا سوچا ہوتا ہے۔ جب ان کو مشینوں کا ویٹ اٹھانا پڑتا ہے، رننگ کرنی پڑتی ہے مشین کے اوپر، تو ان کو بڑا بیزار کام لگتا ہے۔ یہ چونکہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا، ان کو جب تھوڑی سی ہرڈل محسوس ہوتی ہے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں پیسہ ایک بہترین موٹیویٹر ہے، اور اگر جو بندہ اس پیسے کی دوڑ سے باہر نکل گیا اور وہ پیسے کی دوڑ سے باہر نکل کے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ موٹیویٹ رہتا ہے۔ تو کھیل کو اپنا کام جو ہے وہ کھیل سمجھ کر کریں اور کسی انعام کی لالچ میں نہ کریں، ایک نتیجہ۔ دوسرا یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات وہ کہتی ہیں اپنا گول سیٹ کریں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد چھوٹا ہے یا آپ کا مقصد بڑا ہے؟ اگر تو آپ کا مقصد بڑا ہے تو آپ کی موٹیویشن بھی بڑی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے سفر کا مسافر جو ہے وہ چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ آپ کو پتا آپ کی منزل بہت بڑی ہے تو آپ موٹیویٹ ہی رہیں گے۔ اور یہاں پہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ ڈی موٹیویٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جب ہمارا مقصد چھوٹا ہوتا ہے اور ہمیں وہ مقصد کا وہ
नतीजा नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसने सोचे हुए थे ये नंबर के मेरे 1000 से ऊपर आएंगे, उसके वो नंबर 1000 से ऊपर नहीं आए बल्कि 999 आ गए, 980 आ गए, 900 की लाइन में आ गए, 950 आ गए। वो डिमोटिवेट हो जाता है, वो कहते हैं जी मैंने पढ़ना ही नहीं, छोड़ दो, ये तो नंबर आए ही नहीं, अच्छे नहीं आए। हमारा मुसलमान का यहाँ पे ईमान है कि अगर हमारी मेहनत ईमानदार है और सच्चे दिल से हमने मेहनत की है तो उसका इनाम हमें अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मिलेगा। और हमने जो मेहनत की है हमें उसका इनाम मिला, हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमने जो मेहनत की है हमें वही नतीजा मिले जो हमने सोचा हुआ है और जब वो नहीं मिलता तो हम मायूस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, दिल हल्का कर लेते हैं, छोड़ देते हैं उस काम को, फिर हम बिल्कुल ही कहते हैं जी हमने कोई काम ही नहीं करना। तो यहाँ पे एक नॉर्मली ये चीज़ पाई जाती है। वो कहती हैं जब आप मेहनत अपनी पूरे दिल से करें और वो नतीजा आपको जो मिलता है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये सोचेंगे जो नतीजा मिला है इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। अगर आपके जहन के मुताबिक वो नहीं मिला तब भी अल्लाह का शुक्र करें, इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी और अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो आगे चल के वो नतीजा आपको मिल जाएगा वक्त के साथ साथ। दूसरी चीज़ वो कहती हैं कि जब हम कोई भी चीज़ काम करते हैं तो हम पेपर वर्क में अपने आप को कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई भी काम करना हो तो हम पेपर वर्क जब करते हैं तो उसमें हम लोग सारा प्रॉफिट में जा रहे होते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली वो काम करते हैं तो हमें जब कुछ मुश्किलात आती हैं जो कि हमने सोची नहीं होती, हम अपना रिएक्शन दे देते हैं। रिएक्शन की सूरत में हम मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं और काम को छोड़ बैठते हैं। वो कहती है बहुत से कारोबार शुरू होते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर वो कारोबार ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कारोबारी आदमी ने जब पेपर वर्क किया होता है उसके अंदर उसको सारा प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, जब उसको वो प्रैक्टिकली कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो उसने सोचा नहीं होता तो वो गिव अप कर देता है, छोड़ देता है और वो कारोबार बंद करके ठप करके बैठ जाता है। वो कहते हैं जब भी आपने कोई काम करना है आपका मकसद बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने ज़हनी और जिस्मानी तौर पे अपने आप को ये तैयार कर लेना है कि इसके अंदर मुश्किलात आएंगी ही आएंगी और आपने उसको फेस करना है बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ और गिव अप नहीं करना। वो कहती है प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपको मुश्किलात आएंगी तो हकीकत में जब चूंकि आपने पहले ही सोच लिया होगा कि ये आपको मुश्किलात आनी है तो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी उनको फेस करने में। अगर आपने सोचा नहीं है तो आपको फेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपने मोटिवेट रहना है तो हकीकत को पहले से ही अपने जहन में रखें और जहाँ पे आप कामयाब हो रहे हैं कहीं ना कहीं नाकामी को भी जहन में रखें। जिस पर आप बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा जो है वो शक करना भी सीखें। आप कभी नाकाम नहीं होंगे, आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि सेशन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आप कभी भी जो है वो डीमोटिवेट नहीं होंगे। अगर जो आपको ये सेशन अच्छा लगा तो उसको आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।